بارشوں اور سیلاب نے پاکستان میں کراچی سے لے کر گلگت بلتستان تک ہر طرف تباہی مچا رکھی ہے۔ بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان کے ساتھ لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہے۔ عوام کھلے مقامات پر زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں، جبکہ ہیضہ اور پیٹ کی تکلیف سمیت کئی قسم کی بیماریاں بھی جنم لینے لگی ہے۔ نوشہرہ کے علاقے خشکی پایا میں دریائے کابل کے حفاظتی پشتے ٹوٹنے سے پانی قریبی گھروں میں داخل ہو گیا، جس کے باعث خشکی پایا کے رہائشی گھروں کو چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئے ہیں۔ دیامر میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش اور سیلاب کا پانی سڑکوں اور کھیتوں میں کھڑا ہونے سے مکانات اور فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ بلوچستان میں سیلابی ریلوں سے مزید 6 ڈیم ٹوٹ گئے، جبکہ صوبے میں مجموعی اموات کی تعداد 241 تک پہنچ گئی ہے۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق سیلاب کی وجہ سے زیارت، پشین اور مستونگ کے علاقوں میں کئی آبادیاں ڈوب گئی ہے۔ خزدار اور بولان میں بجلی کے مین ٹاور گرنے سے علاقے میں بجلی بند ہو گئی اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے خلاف برطانیہ کے چیریٹی کمیشن میں باضابطہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ برطانیہ میں لوگوں سے جھوٹ بول کر دھوکہ دہی سے عطیات کے نام پر فنڈ جمع کیے گئے، جنہیں عمران خان نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز برطانیہ کے صدر چودھری انصر محمود نے چیریٹی کمیشن کے چیئرمین کو درخواست میں کہا ہے کہ برطانیہ کے شہری کے طور پر ہم اس خبر پر تشویش اور تذبذب کا شکار ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ خیرات کے نام پر جمع ہوئے عزتگان کے لیے امدادی فنڈ میں مدد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کے قونصلیٹ جنرل نے بیرون ملک مقیم عطیہ دہندگان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پاکستان میں طوفانی بارشوں اور سیلاب سے متاثر ہوئے لاکھوں افراد کو ریلیف فنڈ فراہم کرتے ہوئے اپنے شہریوں کی مدد کریں۔ قونصلیٹ سے جاری پریس ریلیز کے مطابق حکومت پاکستان نے وزیر اعظم فنڈ ریلیف 2022 قائم کیا ہے، جس میں آپ راست امداد فراہم کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو آج متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے ٹیلی فون کیا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر نے پاکستان کے مختلف حصوں میں طوفانی بارشوں اور اچانک سیلاب سے قیمتی جانوں کے ضائع ہونے پر دلی افسوس اور تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم آفس سے جاری اعلامیہ کے مطابق دوران گفتگو شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے اس مشکل وقت میں پاکستانی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے افسوس اور دکھ کا اظہار کیا۔ ہفتے کو سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ مملکت نے سیلاب میں مرنے والوں کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کی ہے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات ظاہر کی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ روز سیلاب سے ہوئے نقصانات سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی مدد کی درخواست کی تھی۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں اس وقت سیلابی صورتحال ہے اور امدادی کارکن متاثرہ علاقوں میں پھنسے تیل کی برآمدات جون کے مہینے کے دوران سالانہ بنیادوں پر 94% اضافے سے تقریباً 117 بلین ریال تک پہنچ گئی۔ عالمی سطح پر سپلائی کی کمی کے درمیان تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بحران اور یوکرینی جنگ کے اثرات کی وجہ سے یہ اضافہ ہوا ہے۔ جنرل اتھارٹی برائے شماریات نے گزشتہ روز کہا کہ دوسری سہ ماہی میں مملکت کی تیل کی برآمدات تقریباً 343 بلین ریال یعنی 92 بلین ڈالر رہی، جو کہ سالانہ بنیادوں پر تقریباً 106% زیادہ ہے۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ ہفتے کو 4 شہروں میں درجہ حرارت سب سے زیادہ رہا، جن میں مدینہ منورہ، دمام، الحسا اور حفر الباطن شامل ہیں۔ سبق نیوز نے موسمیات کے قومی مرکز کے حوالے سے بتایا کہ 4 شہروں میں پارہ 43 ڈگری رہا ہے۔ امریکی چیف آف نیول آپریشنز ایڈم کا خیال ہے کہ مستقبل میں چین کا مقابلہ کرنے میں ہندوستان کا کردار بہت اہم ہونے والا ہے۔ انہوں نے ہفتے کو کہا کہ ہندوستان اس لیے مستقبل میں امریکہ کا اہم پارٹنر رہے گا۔ نکی ایشیا کی رپورٹ کے مطابق ایڈم مائک نے یہ باتیں گزشتہ روز واشنگٹن میں ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایک ذاتی سیمینار میں کہی۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ ہندوستان چین کو 2 طرف سے مسائل دیتا ہے۔ بھارت اب چین کو مجبور کرتا ہے کہ وہ نہ صرف جنوبی بحیرہ چین اور تائیوان کی طرف دیکھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے ماضی میں کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں ہندوستان کا سفر کرنے میں زیادہ وقت گزارا ہے، اس لیے بھی کہ امریکہ نے مستقبل میں ہندوستان کو اپنے لیے ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے یونانی حملوں کے خلاف عظیم مزاحمت کی 100 سالہ سالگرہ پر ترک شہداء اور غازیوں کو یاد کیا ہے۔ صدر نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ یونانی حملوں کے خلاف ترک بہادر قوم نے جس طرح اپنی آزادی و خود مختاری کا تحفظ کیا ہے، اس کی 100 سالہ سالگرہ کے موقع پر میں غازی مصطفیٰ کمال سمیت اس مزاحمت میں شامل تمام شہداء اور غازیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہندوستان میں حکمراں جماعت بی جے پی کے قومی سربراہ جے پی نڈا نے ہفتے کو ریاست تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کو نیا نظام قرار دیا اور کہا کہ چیف منسٹر کے طور پر ان کے دن بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ کالیشورم پروجیکٹ کی تعمیر میں بڑے پیمانے پر بدعنوانیاں ہوئی ہیں۔ پروجیکٹ کی تعمیر پر 40,000 کروڑ روپے خرچ ہونے تھے، لیکن آخر میں یہ تعداد 1,40,000 کروڑ پر آ گئی۔
कालेश्वरम बदउनवान दौलत जमा करने के लिए केसीआर के एटीएम मशीन बन गई है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। जेपी नड्डा ने ये बातें हनुमाकुंडा में मुनक्किदा पार्टी की मीटिंग में कही, जो पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार की प्रजा संग्राम यात्रा के तीसरे मरहले के इख्तिताम की याद में रियासत तेलंगाना के हाई कोर्ट ने राजा सिंह की जानिब से पुलिस रिमांड को मुस्तरद कर दिए जाने के मामले में सिटी पुलिस की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त पर मलून रॉडी शीटर राजा सिंह से वजाहत तलब की है। इस सिलसिले में अदालत ने गुस्ताख को नोटिस जारी की। पुलिस ने हाई कोर्ट में नजर सानी की दरख्वास्त दायर की और कहा कि अदालत ने मुख्तलिफ अवामिल पर गौर किए बगैर रिमांड मुस्तरद कर दिया। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अजल भोयान ने इस मुकदमे की समाअत की। पुलिस ने अदालत को बताया कि राजा सिंह के तबसरों की वजह से शहर हैदराबाद में अमन व अमान में खलल पैदा हुआ और इससे फिरकावाराना कशीदगी पैदा हुई। अलावाज़ी राजा सिंह ने कहा था कि वो मजीद वीडियोज जारी करेगा। पुलिस ने बताया कि हालात पर काबू पाने के लिए इसे गिरफ्तार किया गया। वाज़ह है कि राजा सिंह के जानिब से मुसलमानों के नबी पर गुस्ताखी के बाद मुल्क में ही नहीं बैरून मुल्क मीडिया में भी शहर हैदराबाद का नाम आया है। गुस्ताख राजा सिंह की जानिब से बदज़बानी के बाद पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम मुल्कों ने इसकी मजम्मत की।